السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت اور سلامتی کے ساتھ۔ آج کی جو ہماری ٹاپک ہے، ہماری گفتگو کا آغاز ہے، ہماری آج کی یہ گفتگو ہے، وہ ہے مثالی شریک حیات۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیے، اس بات کو غور سے سن لیجیے۔ شریک حیات کے ساتھ زندگی کے عمر عزیز کے لمحات گزر جاتے ہیں۔ یہ شریک حیات اگر نیک صالح ہو، دیندار ہو، تو یہ شریک حیات ایک اچھی ماحول کو گھر میں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ شریک حیات آپ کی زندگی کی ایک ایک لمحے میں خوشی لا سکتا ہے۔ اگر شریک حیات نیک ہو، صالح ہو اور شوہر کی عظمت اور کمالات کو تسلیم کرنے والی ہو، تو یہ نیک صالح عورت یہ ایک شوہر کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں۔ مثالی شریک کی حیات کی مثال ہم اگر دیتے ہیں تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آج ہم مثال پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف لوٹے اور آپ گھبرائے ہوئے تھے اور خوف کی وجہ سے آپ پر کپکپی سی طاری تھی۔ ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا کہ جس حادثے کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اس خوف اور پریشانی کے عالم میں جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ نے کہا زملونی زملونی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہیں کیے۔ بعد میں جب تھوڑا سا وقت گزر گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سوالات کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیدار ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آج بھی حسب معمول میں اللہ کی عبادت میں منہمک تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور مجھے یہ خبر دی کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بوجھ ہے، یہ اس بوجھ کو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح کچھ مزید گفتگو کی تو شریک حیات پرسکون تھی، بولے کہ آپ تو وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ تو وہ شخصیت ہے کہ مریضوں کی عیادت کرتا ہے۔ آپ تو وہ شخصیت ہے جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ تو وہ شخصیت ہے کہ جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ تو امین اور صادق ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو تسلی دیتے رہے۔ یہ ہے ایک مثالی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہوئے ایام میں کیسے ہی وقت اچھا گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تسلی کے لیے اور اس پریشانی کی لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر کتنے ہی اچھے الفاظ استعمال کیے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی میں، اس پریشانی کی لمحات میں ذرا سا خوشی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ ایک اچھی اور نیک سیرت کی عورت کی کمال یہ ہے
کہ وہ اپنے شوہر کی کمالات کو، اپنے شوہر کی اچھائیوں کو مانے اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ یہ مثالی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر دیکھے تو مال کے حساب سے اللہ نے بہت زیادہ دولت عزت دی تھی، دنیاوی مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، بیوہ خاتون تھی، اور مکے کے کتنے بڑے رئیسوں نے پیغام نکاح بھیجا، مگر منظور یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے لمحات گزرنا تھا، اور ان کے یہ لمحات قیمتی بننے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نکاح ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہلانے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ہی بہترین مثال ہے، کیا ہی مثالی شریک حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر درد کو سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ درد تکلیف کو سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھایا وہ کھانے لگی، جو پیا وہ پینے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوے شکایت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیوں کی لانے کی ایک بہت بڑی ذریعہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ معزز سامعین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتنے ہی زیادہ ان کی فضیلت مرتبے ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر شریک حیات آپ کے ساتھ مخلص ہو، اگر شریک حیات آپ کی حالات کو سمجھ سکتے ہو، اگر شریک حیات آپ کی ہر بوجھ کو اپنا بوجھ سمجھ سکتا ہو، اگر شریک حیات آپ کی خوشی کو اپنا خوشی سمجھتا ہو، تو یہ زندگی میں پھر یہ لمحات قیمتی ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کی زندگی کا عمر عزیز کا اکثر حصہ وہ بچپن میں والدین کے ساتھ گزر جاتا ہے، لیکن اس عمر عزیز کا زیادہ سے زیادہ حصہ وہ پھر شریک حیات کے ساتھ بھی گزرتا ہے۔ تو اگر شریک حیات نیک ہو، صالح ہو، دیندار ہو، تو پھر زندگیوں میں خوشیاں ہی آ جاتی ہے، انسان کی کیفیات بدل جاتے ہیں، انسان کی غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، انسان پھر فکر معاش میں اگر لگا ہوا ہو تو اس کو پھر سکون محسوس ہوتا ہے، وہ گھر کی طرف سے بے فکر ہوتا ہے۔ لیکن اگر شریک حیات درست نہ ہو، اگر شریک حیات صحیح نہ ہو، شریک حیات خیانت دار ہو، تو پھر ایک شوہر کے لیے اس زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی اس گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اپنے لیے شریک حیات کے لیے دعا کریں، اگر آپ کی زندگی میں شریک حیات ہے تو اس کے ساتھ اچھی طریقے سے وقت گزاریں، کہ زندگی کے لمحات ختم ہو جا رہے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ شریک حیات کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے ساتھ کریں سبسکرائب، اور مزید اسی طرح کی اچھی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔